السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بادشاہ اور ایک تاجر کے قصے کے بارے میں بتاؤں گا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک تاجر تجارت کی غرض سے بغداد پہنچا۔ پچھلے وقتوں کا یہ قانون تھا کہ کوئی تاجر تجارت کرنے کے لیے کسی ملک میں جاتا تو سب سے پہلے اس ملک کے بادشاہ سے ملاقات کرتا اور اس کو اپنا سامان تجارت دکھاتا اور سامان کی خوبیوں کے بارے میں اور اس کی انفرادیت سے آگاہ کرتا۔ چنانچہ اس تاجر کو بھی بغداد پہنچنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ تاجر نے بادشاہ کے حضور تحفے پیش کیے اور مال تجارت نکال کر ایک ایک چیز کی خوبیوں کے بارے میں بتانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ پانی سے چلنے والی گاڑی ہے جو میں نے یونان سے خریدی ہے، اور یہ قالین ہے جو میں نے ایران سے خریدی ہے جو خالص ریشم کی تار سے بنا ہے، اور یہ قلم ملاحظہ فرمائیے جو میں نے جاپان سے بہت مہنگے داموں سے خریدا ہے۔ یوں ہی تاجر نے ایک ایک مال کی اہمیت بیان کی۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ ساری چیزیں بہت ہی عمدہ اور نایاب ہے جو تم نے جاپان، ایران اور یونان سے خریدی ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تمہیں ہندوستان میں ہمارے شایان شان کوئی چیز نظر آئی؟ تاجر نے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہا کہ بادشاہ سلامت، یوں تو آپ کے شایان شان بہت سی چیزیں تھیں، لیکن جو چیز مجھے پسند آئی اس کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ عرصہ وہاں قیام کرنا پڑتا، جبکہ میرے پاس صرف 2 دن کا وقت تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا وہ کیا چیز تھی؟ تاجر نے بولا، جناب وہ ایک موتی ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو بانٹنے سے وہ اور بھی زیادہ بڑھتا ہے۔ تاجر نے یہ بھی بتایا کہ اس موتی کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا، اور اس موتی سے بہت سارے زیورات بنا کر پہنے جا سکتے ہیں۔ تاجر کی اس بات سے بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس موتی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو سامان و سواری کے ساتھ بھیج دیا اور اس ہدایت کے ساتھ رخصت کیا کہ اب وہ موتی لے کر ہی واپس لوٹے۔ بادشاہ کی ہدایت پر وزیر اپنے مقصد کے لیے نکل پڑا۔ وزیر نے جنگلوں، سمندروں، پہاڑوں اور صحراؤں کی چھان بین کی۔ وزیر وادی وادی گھوما اور ہر شخص سے اس نادر و نایاب موتی کے بارے میں پوچھا، اور سب اس کو یہی کہتے کہ ایسا کوئی موتی نہیں ہے جو چوری نہ ہو سکے اور اس سے بہت سارے زیور بھی بن جائیں۔ وزیر کی اس بات پہ لوگ ہنستے اور کہتے کہ مسافر پاگل ہو گیا ہے۔ اسی طرح مہینوں بیت گئے اور نا امیدی کے سائے گہرے ہونے لگے۔ بادشاہ کے سامنے ناکام لوٹنے کا خوف اس کو چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وزیر نے ہر ممکن کوشش کی لیکن اسے وہ موتی نہیں ملا، اور آخر کار وزیر نے واپسی کا ارادہ کیا۔ وزیر اپنی اس ناکامی پر زاروں کی طرح روتا ہوا جنگل سے گزر رہا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی اور وزیر کافی تھک چکا تھا۔ وزیر ایک درخت کے پاس آرام کے ارادے سے لیٹا ہی تھا کہ ایک روشنی اپنی جانب بڑھتے ہوئے نظر آئی۔ پہلے تو وزیر ڈر گیا تھا، لیکن ایک آواز نے اس کو حوصلہ دیا۔ وزیر کے سامنے ایک پری حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے نوجوان، ڈرو مت اور بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟
وزیر نے پری کو اپنی ساری داستان سنائی کہ جس موتی کی تلاش اسے تھی وہ کہیں نہیں ملا۔ وزیر کی بات سن کر پری بے ساختہ ہو کر ہنسنے لگی اور بولی کہ افسوس تو نے عقل سے کام نہیں لیا اور ایک موتی کی تلاش کے لیے مہینوں گزار دیے۔ وزیر نے پری سے کہا کہ میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ پری نے کہا کہ وہ موتی دراصل ایک علم کا موتی ہے، لیکن تو اسے ایک ظاہری شکل میں ڈھونڈتا رہا۔ پری نے کہا کہ علم تو ایک ایسی چیز ہے جسے ہزاروں نام دیے جا سکتے ہیں، کہیں اسے پھلدار درخت کہتے ہیں اور کہیں اسے سورج سے تشبیہ کرتے ہیں اور کہیں اس کو سمندر کہا جاتا ہے، لیکن اس کو کوئی چرا نہیں سکتا۔ وزیر نے حیرت سے پوچھا لیکن اس سے زیور بنانے کی صفت کا کیا مطلب ہے؟ پری نے مسکراتے ہوئے کہا علم کی تو بہت ساری صفات ہیں، تم اس کی ظاہری شکل کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ یاد رکھو ہر شے کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کی اندرونی خوبیوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح علم بھی ایک ایسا موتی ہے جو اسے حاصل کرتا ہے وہ اسے پہن کر ایسا سجتا ہے جیسے انسان زیور پہن کر سجتا ہے۔ پری نے کہا کہ علم ایک ایسا موتی ہے کہ جسے بانٹنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ وزیر بڑے غور سے پری کی باتیں سن رہا تھا اور بالآخر وزیر اس بات پر قائل ہو گیا کہ واقعی علم ایک ایسا موتی ہے کہ جس کے پاس ہو وہ دنیا کے سب سے قیمتی زیور کا مالک بن جاتا ہے۔ وزیر نے پری کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وزیر نے اپنے ملک پہنچ کر بادشاہ کو علم کے موتی کے بارے میں بتایا اور سمجھایا۔ بادشاہ بھی اس بات پر قائل ہو گیا کہ واقعی علم ایک ایسا موتی ہے کہ جس کو چرایا نہیں جا سکتا۔ تو پیارے دوستو، علم ایک ایسا موتی ہے کہ جس کی چمک دمک زمین سے آسمان تک ہے، اور اسی علم کی وجہ سے ہم اپنے خالق و مالک تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔